برات من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی جانب جن سے اے مسلمانوں تم نے مشرکوں میں سے معاہدے کیے، اللہ کی طرف سے سارے معاہدے ختم۔ البتہ یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو آیا ہے، اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے تفصیل جب آئے گی تو اس میں رعایتیں دی گئی ہیں، لیکن اعلان ایسا ہے۔ اور اس صورت سے پہلے یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہوتی، اور اس کا سبب یہ بیان کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ صورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے۔ آیت بسم اللہ میں تو اللہ کے نام ہے الرحمن الرحیم، تو یہ صورت جو ہے یہ تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے۔ اہل شرک کے لیے جو اعلان اس میں کیا گیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، قتل عام ہوگا، تو گویا کہ اس کے مضامین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ بظاہر ان کی مناسبت نہیں ہے، اس لیے اس صورت سے قبل آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ واللہ عالم۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے، اعلان لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان تمام لوگوں سے کہ جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو گھوم پھر لو اس زمین میں، یعنی اس جزیرہ نما عرب میں 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اب ان کے لیے یہ آخری جو ہے قسط جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وہ آ کر رہے گی۔ یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ ان معاہدوں کے ضمن میں تھا کہ جن میں کوئی میعاد معین نہیں تھی، غیر میعادی معاہدے۔ عام معاہدہ ہے دوستی کا، نو وار پیکٹ ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ ان کے لیے تو کھلم کھلا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 4 مہینے کی ہم مہلت دے رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں۔ اور یہ بالکل معقول بات ہے، اس لیے کہ ایک ہی دن میں نہیں کیا ہے۔ وہ بات بھی ہو گئی کہ معاہدہ پہلے جو ہے ان کی طرف پھینک دیا گیا، فَأَنبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اعلان کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک دن میں اقدام بھی نہیں ہو رہا، 4 مہینے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ ان کا جو معاہدے غیر میعادی تھے جن میں کوئی مدت معین نہیں تھی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی جانب حج اکبر کے دن، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ بڑے حج سے مراد حج ہے، یہ ہمارے ہاں جو عام خیال ہے کہ جمعے کو حج ہو تو حج اکبر ہے، یہ بغیر کسی بنیاد کے ہے۔ اصل میں عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے، اور جو حج ہے وہ حج اکبر ہے۔ عمرہ بھی ایک چھوٹا حج ہے، تو وہاں اکبر اور اصغر اس اعتبار سے ہوتے ہیں۔ یوم الحج الاکبر، جب جو حج آ رہا ہے اس دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اعلان عام، چونکہ حج میں تو تمام اطراف و اکناف جو ہیں جزیرہ نما عرب کے وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اعلان عام ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے، الگ ہے، اس کا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے، نہ صرف اللہ بلکہ اس کے رسول بھی۔ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں خیریت ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹھ موڑ لو گے، روگردانی کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو سن رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کافروں کو اے نبی بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب یہاں ایک استثناء ہو رہا ہے، یہ ہے جن کے ساتھ میعادی معاہدے تھے، 2 سال کا معاہدہ ہے، 1 سال کا معاہدہ ہے، 6 ماہ کا معاہدہ ہے، اس کو مستثنیٰ رکھا۔ غیر میعادی معاہدہ تھا کہ اعلان کر دیا اور 4 مہینے کی مہلت دے دی، جو میعادی تھا اس کو فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں اس کے سوا وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے تم نے مسلمانوں مشرکین میں سے جن سے معاہدے کیے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی شے جو ہے جو بھی شرائط تھی اس میں سے کسی میں کوئی کمی نہیں کی، وہ اپنے معاہدے کی شرائط کی پابندی کرتے رہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ تم پر تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی، احداً کسی کی بھی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے لیے ان کی مدت مکمل کر دو، اِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، جو بھی مدت ہے، کسی کی 2 سال کی ہے، کسی کی 6 مہینے کی ہے، تو جو میعادی معاہدہ ہے اس کی بشرطے کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہوئی ہو تو ان کی مدت جو ہے وہ پوری کر دو۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم، جب یہ مہینے جو رعایت کے مہینے ہیں، پناہ کے مہینے ہیں،
یعنی دو شکلیں ہو گئی. جیسے عورت کی جو عدت ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ طلاق دی گئی تو ایک عدت تو یہ ہے کہ 3 ماہ جو ہے یا 3 حیض آ گئے، لیکن اگر وہ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ عدت رہے گی. اسی طریقے سے جن لوگوں کا کوئی میعاد مقرر نہیں تھی ان کے لیے 4 مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا. جن کی میعاد مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی میعاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا، اب یہ رینیو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اس مدت کی تکمیل کر دی جائے گی. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اب یہ ان کے لیے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیے گئے ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ. یہ سخت ترین الفاظ ہیں. وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، گھیراؤ کرو ان کا، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لیے. یہ آخری ہے جو گویا کہ ان کی رسوائی. اب ظاہر بات ہے یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی، مشرکین موجود تھے، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی. کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ رسوائی، واللہ مخزی الکافرین، اللہ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. حضرت علی کو بھیجا گیا اس لیے کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا. پھر یہ آیتیں اتنی اچھی ہیں تو ان آیتوں کو دیکھ کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو. اس لیے کہ عرب کا رواج یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا. تو وہ قافلہ حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا، درمیان میں حضرت علی پہنچے. امیر تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت ابوبکر نے، امیر او مامور، آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا مامور؟ اگر تو مجھے معذور کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھیے، میں ادھر بیٹھوں گا، لیکن it must be known who is who. اور اگر آپ مامور ہیں میں ہی امیر ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے. یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر، جماعتی زندگی. اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی. یہاں یہ کہ آتے ہی پہلی بات یہ ہو رہی ہے امیرون اور مامور، بات طے ہو جانی چاہیے. آپ امیر ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں آپ کو، اور مامور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا مامور ہوں، میں مامور ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں، امیر الحج آپ ہی ہیں. البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں، اس میں یہ اعلان ہو رہا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، کھول دو، مسلمان ہو گئے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اتنا بڑا ہمیں الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے. بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی ہی نہیں، سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں، کیا دعوت ہے. اب یہ کہ تمام جزیرہ نما عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا الٹیمیٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیدگی سے سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، کیا دعوت ہے جس کے لیے ہمیں یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا. تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے، امان مانگے، پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی تعارف قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اس حوالے سے حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں، اللہ کا کلام سنیں. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں. یہ نہ ہو کہ وہیں کہہ گیا اب کرو فیصلہ، اسلام قبول کرتے ہو نہیں کرتے، ورنہ تمہاری گردن اڑاتے ہیں. نہیں، وہ امان لے کر آیا تھا، کلام اللہ سننا چاہتا تھا. اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دیں. ثم ابلغہ مأمنہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ابھی تک غافل ہی رہے، انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ دعوت کیا ہے. یہ 6 آیات جو ہیں ان کا سلسلہ اب جڑے گا چوتھے رکوع کے ساتھ جا کر. اب جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع آ رہے ہیں یہ ہے کہ جو سن 8 ہجری میں فتح